اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا بہت انتہائی اہم ٹاپک ہے، وہ ٹاپک ہے عمر سرفراز چیمہ کے لیے PTI کی لیگل ٹیم نے کیا کچھ کیا یا نہیں کیا، اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ اور بیرسٹر گور علی نے ان لوگوں سے ملاقات کیوں نہیں کی، اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ آپ کی اس میں کیا رائے ہے، آپ نیچے کامنٹ میں بتائیں، اور آپ لوگوں کی رائے ہم ضرور پاکستانی قوم کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر نہ کوئی جو PTI کے رہنما ہیں جو قید میں ہیں، جو دوسری جیل سے باہر موجود ہیں، وہ عمران خان کی رہائی اور جو دیگر قیدی ہیں اس کے لیے کیا کریں، اور PTI کی لیگل ٹیم پر بھی بحث کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہ عمر سرفراز چیمہ، عمران خان نے جو آخری دور چل رہا تھا، مثال کے طور پر جس 8-10 دنوں میں رہتا تھا تو پنجاب میں اپنا وہ بلانا تھا اسمبلی کا اجلاس، لیکن جو چوکا تھا گورنر، وہ سرور بلوا نہیں رہا تھا، تو اسے برطرف کر کے عمر سرفراز چیمہ کو گورنر پنجاب بنایا گیا، اور اس کے 2 یا 20 دن یا 25 دن عمر سرفراز چیمہ گورنر رہے، اور اس کے بعد عمر سرفراز چیمہ گورنر کے عہدے سے اسے ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد عمر سرفراز چیمہ کو اپنا بنایا گیا، اور اسے 10 مئی کو گرفتار کیا گیا 2023 کو۔ اور اس کے بعد عمر سرفراز چیمہ کو ابھی تک جیل میں رکھا ہوا، اور اس پر کئی 9 مئی کے مقدمے، اسے اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا تھا، اور اس کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا، اور 9 مئی کے کیسوں میں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ عمر سرفراز چیمہ پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس پر PTI کی لیگل ٹیم نے کچھ نہیں کر رہی، نہ کچھ کیا ہے ابھی تک۔ عمر سرفراز چیمہ کو نہ چیئرمین PTI گور علی ملاقات کرنے گیا، نہ اس سے کوئی بات کیا۔ دیکھیے، عمر سرفراز چیمہ کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ اسے انہیں چاہیے تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر عمر سرفراز چیمہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر اپنا اعجاز چودھری اور محمود رشید کے لیے آواز اٹھاتے، لیکن PTI کی لیگل ٹیم اور PTI کے جو جیتے ہیں قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں کہیں بھی آواز نہیں اٹھائی جا رہی، حالانکہ پنجاب اور KPK میں حکومت اور پنجاب میں PTI کی اپوزیشن ہے، لیکن وہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ ہوں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ آواز اٹھاتے، اور عمر سرفراز چیمہ کے لیے عمر سرفراز چیمہ کے جو کندھے میں درد تھا، اس کا آپریشن بھی نہیں ہونے دے رہے تھے۔ بعد میں بڑے عرصے بعد مجھے لگتا ہے کہ آپریشن کرایا گیا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ PTI میں بہت لیٹ ہے۔ جو عمران خان کے دور حکومت میں جو وزارتوں کے مزے لے رہے فضاد چودھری اور فیصل وارڈر، علی زیدی اور عمران اسماعیل، پرویز خٹک اور محمود خان اور کئی ایسے لوگ جو لوگ لے رہے تھے مزے، لیکن انہوں نے جب انہیں گرفتار کیا گیا تو سب سے بڑا نام جو پنجاب میں وزیر رہا وہ ہے فیاض الحسن چودھری۔ جب انہیں مشکل وقت ہے، انہوں نے 2 دن میں پریس کانفرنس کر لی اور PTI کو خیر بات کہہ دیا اور عمران خان پر تنقید کرنا شروع کر دی۔ لیکن سلام ہے عمر سرفراز چیمہ کو، جنہوں نے ابھی تک PTI کو نہ چھوڑا ہے، نہ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن جو PTI کی لیگل ٹیم ہے، ان لوگوں نے نہ عمر سرفراز چیمہ کے لیے کچھ کام کیا ہے، نہ ان لوگوں نے عمر سرفراز چیمہ کے لیے آواز اٹھائی۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں آواز اٹھاتا اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی ایسے ہی چلاتا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 9 مئی کے 10-20 مقدموں میں ایک شخص کو گرفتار کیا جائے، لیکن اسے ضمانت نہ دی جائے، اور 15 ماہ ہو گئے ان لوگوں کو جیل میں رکھے ہوئے۔ اس لیے ہم PTI کی لیگل ٹیم پر اب سوال اٹھائیں گے کہ عمر سرفراز چیمہ کے لیے PTI لیگل ٹیم نے کچھ نہیں کیا۔ دیکھیے، انہیں چاہیے تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دیتے اور عمر سرفراز چیمہ کی درخواست میں استدعا یہ کراتے کہ عمر سرفراز چیمہ کو فوری طور پر ضمانت دی جائے اور اس کے علاج کے لیے شوکت خانہ میں لیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن PTI کی لیگل ٹیم جہاں بھی خاموشی مجرمانہ فعل ادا کیا، اور اس پر ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم عدالتوں کو کہتے ہیں کہ فوری طور پر ان لوگوں کو رہا کیا جائے اور ان کو ضمانتیں دی جائے جو
15 ماہ سے بے گناہ قید ہیں اور ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم لاہور ہائی کورٹ میں، اور اگر لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملے تو پھر سپریم کورٹ کی جانب سے رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو کہتے ہیں قاضی فیض، اب قاضی فیض عیسیٰ کا بھی شیطانی دور ختم ہو چکا ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور عمر سرفراز چیمہ کے لیے بھی پاکستانی قوم کو چاہیے کہ آواز اٹھانی چاہیے، اپنے تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارموں پر آواز اٹھانی چاہیے، اور عمر سرفراز چیمہ کے لیے بھی زیادہ تر آواز اٹھانی چاہیے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔